اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورہ قصص کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، جو کتاب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت فرمائیے اور نماز قائم کیجیے۔ بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے 2 حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ علیہ السلام پر نازل کی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ تنہائی میں بھی تلاوت کرنا ہے، نمازوں میں بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھنا ہے اور اس کی تعلیم دینا، یہ سب اس حکم کے ماتحت آتے ہیں۔ دوسرا حکم ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے۔ یعنی اگر انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے اور اس کے مقصد پر دھیان دے تو وہ اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اس لیے کہ انسان جب نماز شروع کرتا ہے سب سے پہلے تکبیر کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقت نہیں دیتا۔ پھر ہر رکعت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا یہ عہد یاد آنا چاہیے، جو یقیناً اسے گناہ سے روکے گا۔ پھر وہ انسان رکوع میں، سجدے میں، نماز کی ہر حرکت میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ کا فرمانبردار بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا چاہیے تو یقیناً نماز اسے برائیوں سے روکے گی۔ یعنی غور کیا جائے، نماز میں تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، خشوع بھی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے۔ جب ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلا شبہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ جس شخص کی نماز جس قدر اچھی ہوگی اس قدر گناہوں سے دور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن کریم بذات خود بہت سے واضح دلائل کا مجموعہ ہے ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں اس کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ امی ہونے کے باوجود جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر پر قرآن جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھا کہ جس شخصیت نے کبھی نہ پڑھنا سیکھا نہ لکھنا، وہ ایسا فصیح اور بلیغ کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے سارا عرب عاجز ہو گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ کتاب آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، اور یہ کسی دوسرے بشر کی سکھائی ہوئی اور پڑھائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ اس جیسا کلام بنا کر لے آتے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا امی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فصیح اور بلیغ کلام پیش کرنا آپ کی نبوت کی صاف صریح اور واضح دلیل ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جن کی ہم فرمائش کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن کافر نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔
اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی جس کی ان لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہے؟ یہ کتاب سراپا معجزہ ہے، اس کا اعجاز سب کے سامنے ہے۔ اگر کوئی منصف قبول حق کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہی قرآن بطور نشانی اور معجزہ کافی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس قرآن میں بڑی رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ اس سے دور رہتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرنے سے کتراتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہو گئے یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اور نقصان بھی کتنا بڑا، خسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی جانوں سے بھی گئے اور گھر والوں سے بھی۔ جب جان دوزخ میں گئی تو جان کہنے کے لائق ہی نہ رہی اور نہ کوئی اپنا رہا، عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، منکرین کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو۔ چونکہ یہ صورت مبارکہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس صورتحال سے پریشان تھے۔ اس صورت کے شروع میں انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرمائی گئی، اور اب اس آیت مبارکہ میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے کسی اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا اگر ہجرت کرنے سے اس لیے رکاوٹ محسوس ہو کہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ جدائیگی کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، پھر جب سب ہمارے پاس آ جاؤ گے تو پھر کبھی جدائیگی نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی جس طرح کھیل کود میں کچھ دیر تو مزہ آتا ہے مگر وہ کوئی پائیدار چیز نہیں ہے، ذرا دیر گزر جانے کے بعد سارا تماشا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی لذتیں بھی ناپائیدار ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد سب ختم ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس کی لذتیں اور نعمتیں سدا بہار ہے، اس لیے اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوششیں کی ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس و شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے جو اللہ کے دین پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تک انسان اس راستے میں کوشش جاری رکھے اور مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد فرما کر ضرور منزل تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا راستے کی مشکلات سے ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے نئے عزم اور ہمت کے ساتھ یہ کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔